تو سامنے وقت حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام نامی حضرت عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القابات کافی سارے ہیں جن میں سے محی الدین، غوث الثقلین، غوث اعظم، یہ مشہور ترین القابات ہیں۔ اور آپ کا جو گھرانہ ہے، آپ کا جو نسب ہے، وہ بڑا ہی عظیم المرتبہ کا گھرانہ ہے، بڑا ہی کمال کا گھرانہ ہے، ایسا پاکیزہ گھرانہ ہے کہ اس جیسا کسی اور کا گھرانہ ہے ہی نہیں۔ ایسے سمجھ لیں آپ کہ آپ اپنے والد ماجد کی جانب سے حسنی سید ہے اور والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہے۔ آپ نسبت دیکھیں نا کہ باپ کا جو نسب ہے وہ سیدنا امام حسین حسن سے جا لگتا ہے، اور والدہ کا جو نسب ہے وہ سیدنا امام حسین سے جا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کے ساتھ ان کی نسبت ہے، ان کا نسب جا کے ملتا ہے، اور ان کی جتنی بھی پشتیں ہیں وہ تمام کی تمام کمال کی ہیں۔ اللہ نے ان کو عظمت اور کمال اور شان عطا فرمائی ہے۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ تو نسبت ہے ہی۔ آپ کے والد ماجد وہ بڑے کمال کے پائے کے بزرگ تھے، آپ کے دادا جان بڑے عظیم المرتبہ بزرگ تھے، آپ کی والدہ ماجدہ ان کا ولیہ ہونا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، آپ کی دادی جان، آپ کی پھپھو، آپ کے بھائی، آپ کے شہزادگان، تمام کے تمام بزرگان دین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا جو پورا گھرانہ ہے وہ مشائخ عظام کا گھرانہ کہا جاتا تھا، صالحین کا گھرانہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد اس طرح متقی و پرہیزگار تھی اور آپ کی والدہ ماجدہ اس طرح متقی و پرہیزگار تھی۔ آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہے کہ آپ کے والد ماجد نے ایک سیب کھایا اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی، خوف خدا اتنا پیدا ہوا، اس کی معافی کے لیے اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور 12 سال اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں، اللہ سے آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو 12 سال خدمت کرنے کے بعد دوسری شرط رکھ دی جاتی ہے کہ اگر سیب کی معافی چاہتے ہو تو میری بیٹی وہ جو کہ نبینہ ہے، جو کہ بہنی ہے، جو کہ لولی لنگڑی ہے، اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا۔ آپ دونوں چیزیں دیکھیں کہ پہلے تو 12 سال خدمت کی ہے ایک سیب کی معافی کے لیے، اب ایسی عورت سے نکاح کی پیشکش کی جا رہی ہے جس کو ہر بندہ ٹھکرا دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا، آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فرار دیتے ہیں، لوگوں کا مال چھین دیتے ہیں، لیکن اس کی معافی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو اپنی شرطیں لا دیتا ہے کہ میں نے ان شرائط کے ساتھ معافی مانگنی ہے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ معافی بھی مانگنی ہے اور شرائط بھی کہتا میں رکھوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس سے معافی مانگنی اس کی شرائط قبول کرنی ہوتی ہے۔ آپ حضور غوث اعظم کے والد ماجد کا انداز دیکھیں کہ انہوں نے شرط رکھ دی کہ معافی چاہتے ہو تو 12 سال خدمت کرو، اور دوسری شرط کہ میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے، اور ہے بھی ایسی جو نبینی بھی ہے، بہنی بھی ہے، لنگڑی لودھی بھی ہے۔ وہ جو اس کا معاملہ تھا وہ ایک الگ تھا، لیکن ان کو بتایا کہ یہ جا رہا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد کا تقویٰ دیکھیں، خوف خدا کا انداز دیکھیں کہ ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال خدمت کی ہے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کے نانا جان وہ اس بار کے مالک تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جس بندے نے ایک سیب کی معافی کے لیے وہ میرے پاس آیا ہے اور 12 سال خدمت کے لیے راضی ہو گیا، یہ عام بندہ نہیں ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، اس کو اللہ نے ایک خاص کرم اس کے اوپر کیا ہوا ہے، اس کو خاص مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جب اگلی شرط رکھی اس کے اوپر اور حیرانی اور تعجب ہے۔ آج ہم کسی کے گھر بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں، وہ خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو اور اس کا حسن و جمال مشہور بھی ہو، لیکن کہیں سے کوئی خبر مل جائے کہ اس کے اندر فلاں عیب پایا جاتا ہے تو رشتہ ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، مالدار بھی ہو، ایک عیب کی خبر کہیں سے مل جائے حالانکہ اس کے اندر ہو نہ، تو اس عیب کی وجہ
کرتی ہے کہ مجھے معافی مل جائے، یہ دنیا کی زندگی کیا صحت رکھتی ہے، کل قیامت کے دن اس کا جواب نہ دینا پڑے، اس خوف کی وجہ سے آپ نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے، اور جب رات کو اپنی بیوی کے حجرے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جس طرح بتایا گیا تھا اس کے برعکس وہاں پہ ایک عورت موجود ہے جو حسین و جمیل بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت، اس کے کان بھی سلامت، اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی سلامت ہے۔ تو پہلے ایک غلطی کو معاف کروانے کے لیے 12 سال گزارے تھے، تو اب خوف خدا ایسا دوبارہ جوش مارا کہ دوڑ کے باہر نکلتے ہیں اور اپنے سسر کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے جس عورت کے بارے میں مجھے بتایا تھا، جس سے میرا نکاح پڑھوایا تھا، جو علامات بتائی تھی مجرے میں، ایسی عورت تو موجود نہیں ہے۔ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کے نانا جان نے بتایا کہ میری بیٹی آنکھوں سے نبینا اس اعتبار سے ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سامعین عزیز آپ کے نانا جان فرماتے ہیں کہ میری بیٹی آنکھوں سے نبینا اس اعتبار سے ہے، اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اتنا مشکل کام ہے کہ بھی عورت ہو اور غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، جوان ہو جائے، جوانی کو پہنچ جائے اور ساری زندگی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو حدیث پاک سناتا جاؤں، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بتا سب سے افضل عورت کون سی ہے، سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں اباجان سب سے افضل عورت وہ ہے اللہ تعالیٰ رجلا جس نے کبھی بھی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو۔ یہ وہ نسبت چلی آ رہی تھی، وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بات کہی تھی کہ سب سے افضل عورت وہ ہے جس نے کبھی غیر محرم مرد کی طرف آپ اٹھا کے نہ دیکھا ہو۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ایسا پیار آیا کہ اپنی بیٹی کو قریب کیا، ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ نسل نسل کی بات ہے، یعنی یہ مجھ سے یہ بات نکلی ہے، تم تک پہنچی ہے، ایسے نہیں تم نے کہہ دیا۔ سامنے زیادہ اسی طرح ایک اور موقع پر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سی عورت ہے جو رب کا قرب پا لیتی ہے، سب سے زیادہ رب کے قریب کون سی عورت ہوتی ہے؟ اب صحابہ کرام سامنے موجود ہے، میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا اور صحابہ کرام اب سوال کو سن چکے ہیں لیکن خاموش ہے۔ یہ بھی ایک انداز محبت ہے، انداز ادب ہے۔ تو آپ جب آپ نے سوال کیا صحابہ کرام خاموش، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کے یہ بات کہتے ہیں، سارا ماجرا سناتے ہیں کہ آج آپ کے بجا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جو رب کا قرب پاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بغیر کسی توقف کے، بغیر ٹھہرے فوراً کہہ دیا وہ عورت رب کا قرب پاتی ہے جو گھر کے کونے کے اندر چھپ کے بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، گھر کا کونا ہو وہاں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہو اور اللہ کا ذکر کر رہی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات سنی، حضور کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رب کا قرب پانے والی وہ عورت ہے جو کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، جو گھر میں چھپ جائے اور کونا مل لے اور وہاں پہ بیٹھ کے رب کا ذکر کر رہی ہو، وہ رب کا قرب پاتی ہے۔ میرا رب کیا کہا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا اے علی یہ بات تمہاری نہیں ہے، یہ جواب تمہارا نہیں ہے۔ اب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوال کیا، میں اٹھا گھر گیا اور آپ کی بیٹی سے یہ جا کے ماجرا سنایا تو آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا تھا۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور حضور علیہ السلام نے ایک خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو آج ایک زمانہ گزرا، صدیاں گزر گئی، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی والدہ والدہ کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جا رہی ہیں، جوانی کو پہنچی ہے۔ ادھر حضرت غوث اعظم کے والد ماجد وہیں پہ 12 سال گزارتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ پہلے تو آپ موجود نہیں تھے، 12 سال اسی گھرانے کی خدمت کی ہے اور 12 سالوں کے اندر
زمین عورت موجود ہے، جانتے تھے دیکھا ہی نہیں عورت کسی کو، تو اس لیے فوراً ان شرائط کے تحت عورت کو قبول کر لیا گیا۔ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نانا جان نے بتایا کہ بیٹے میری بیٹی جو ہے وہ آنکھوں سے نبینا ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ آپ ان چیزوں کو غور کریں، ان کے اندر فکر کریں، آپ توجہ تو کریں کہ ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، آپ کی محافل سجاتے ہیں، لیکن ان کی سینہ سے سبق کیا مل رہا ہے؟ ان کے انداز سے، ان کے طریقے سے سبق ہمیں کیا مل رہا ہے کہ آپ کے والد ماجد ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال نوکری کرتے ہیں، ایک سیب کی معافی کے لیے ایک ایسی عورت سے شادی کرتے ہیں جس کے اندر عیب گنوائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اور ہم اتنا لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، بغیر کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، معافی تک نہیں مانگتے۔ اور پھر آپ کی والدہ مائدہ کی تقویٰ پرہیزگاری اس انداز کی کہ کبھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، کانوں سے کبھی کوئی بری بات نہیں سنی ہے، اور ہاتھ کبھی برائی کی طرف بڑھے نہیں ہے۔ یہ ہے لمنا لوٹا ہونے کا مطلب، کبھی پاؤں برائی کی طرف چل کے نہیں گئے ہیں۔ ایسا ایسی پرہیزگاری، جب ماں ایسی پرہیزگارہ ہو، باپ ایسا متقی ہو، تو پھر جا کے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کہیں ہم حرام بھی کمائیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیں، لوگوں کو اذیتیں بھی دیں، لوگوں کو تکلیفیں بھی دیں، لوگوں کو ستائیں بھی، ہمسائے کو بھی تکلیف دیں، رشتہ داروں کو بھی تکلیف دیں، لوگوں کا مال ہڑپتے رہیں، فریب کرتے رہیں، چوریاں کرتے پھریں، اور بیوی جو ہے جو ماں بننے والی ہے بچے کی، وہ ڈرامے بھی دیکھے، گانے بھی سنے، اور چغلیاں بھی کرے، غیبتیں بھی کرے، غیر محرموں سے وہ میٹھی باتیں بھی کرے، پھر کہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے فرما برداری خدا کی نہیں کی ہے، جب اس بچے کے باپ نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی ہے، تو پھر اس کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں، اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ اگر آپ کی اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا ہے، اللہ رسول کی اطاعت پر لگانا ہے، تو اس کے لیے خود اپنی تربیت کرنا ہوگی، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، خود کو بدلنا ہوگا، پھر جا کے ہم اپنی اولاد کو اس رستے پہ لے کے آئیں گے، وہ رستہ جو ہمیں اللہ کے پیارے رسول نے عطا فرمایا، جو حضور غوث اعظم نے عطا فرمایا ہے، جو اولیاء کرام کا رستہ تھا۔ تو سامنے ذمہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دی ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں، کسی کا حق مارا اس سے معافی دینی ہے ہر صورت میں، اور کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھنا، عورت نے کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، اور کوشش کریں کہ نمازیں پانچ ادا کریں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اولیاء کی شان اللہ نے بیان کری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور راتیں پوری راتیں جو ہیں وہ قیام اور سجود کے اندر گزارتے ہیں۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوا ہے کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کئی سالوں تک، وہ تو علماء تعداد میں بیان کرتے میں نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ حضور غوث اعظم نے کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہم سے تو مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، کتنا وقفہ ہے، ایک گھنٹے کا وقفہ ہے، تو آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اس انداز سے وہ رات گزاری ہوگی، روایات کا مطابق آتا ہے کہ آپ نے پوری رات قیام اور سجود کے اندر گزاری ہے۔ ایک ہی رات کے اندر آپ نے کئی بار قرآن پاک مکمل تلاوت فرمایا ہے۔ ہم سے تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، ہمارا دن بھی ایسے گزر جاتا ہے اور پوری رات بھی ایسے گزر جاتی ہے کہ ہم خدا کو یاد نہیں کرتے، اللہ رسول کی اطاعت کے اندر زندگی نہیں گزارتے۔ خدا را تھوڑا سا اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم سب کو کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سی خامیاں ہیں، یہاں سے اٹھے بلکہ یہیں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں، گھر جا کے اندر دیکھیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، لیٹ جائے چارپائی کے اوپر، سوچیں کہ صبح اٹھنا بھی ہے یا نہیں، صبح تک یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں، میری زندگی کیسے گزری ہے، میں نے کس طرح انداز کے ساتھ زندگی گزاری ہے، خدا کی نافرمانی کتنی بار کی ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کتنی بار کی ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، خود بخود دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا، دل ہمارا جو ہے رب کی طرف مائل ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے گا۔ جب ہم لیٹے لیٹے توبہ اور استغفار کریں گے تو رب کی طرف سے پھر بشارت بھی آ جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ حضور غوث اعظم کی صرف 11ویں نہ بنائیں، آپ کی
سیرت کو بھی اپنائیں، آپ کے اسوہ حسنہ کو بھی اپنائیں، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بار بار کا بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔